آج میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کا محور صرف مکہ ہے. نہیں نہیں نہیں، محبت اور مودت کے محور اسلام میں دو ہیں، مکہ اور مدینہ. مکہ اور مدینہ. جس طرح حضرت ابراہیم کی دعا سے مکہ حرم بنا، اسی طرح رسول اللہ کی دعا سے مدینہ حرم بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں. بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ جس طرح باپ ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی تھی اور اس کے لیے برکتوں کی دعا کی تھی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے دگنی دعا کرتا ہوں. اللہ اس کے پھلوں میں، اللہ اس کے سا میں، اللہ اس کے مد میں برکتیں نازل فرما. حتیٰ کہ مدینہ کی جو حرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احترام مکہ کی طرح فرض کیا. کیا کہا؟ یہ بھی حرم ہے، عیر اور سور کے مابین یہ بھی حرم ہے. مدینہ منورہ کو حرم بنایا. بعض لوگوں نے سمجھا شاید یہ تمثیلی حرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ یہ عینی طور پہ حرم ہے. کیوں؟ کیا کہا؟ نہ اس جگہ میں کسی کو گھبراہٹ میں ڈالا جائے گا، نہ یہاں سے کوئی گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے گا، الا یہ کہ کوئی اٹھا کر اعلان کرنا چاہے، اس کو اصل مالک کو دینا چاہے. نہ یہاں پہ شکار کیا جائے گا، نہ یہاں کے جانوروں کو بھگایا جائے گا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو اسی طرح حرم قرار دیتا ہوں جس طرح مکہ کو میرے باپ ابراہیم نے حرم قرار دیا. اور کیا کہا؟ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. مدینہ ان کے لیے بہتر ہے. کن کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، رہتی امت کے لیے، صحابہ کے لیے. رسول اللہ یہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں، والمدینۃ خیر لہم. اور ان کو کیا پتا کہ مدینہ ان کے لیے کتنا بہتر ہے. مدینہ ایک ایسی رہائش گاہ ہے جو جان بوجھ کر یہاں سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بہتر بندہ مدینہ میں داخل کر دیتا ہے. مدینہ ایک ایسی بھٹی ہے جو اس طرح گناہگاروں اور منافقوں کو اپنے دامن سے نکال دیتی ہے. جس طرح چاندی سے میل کچیل بھٹی جو ہوتی ہے آگ کی، وہ چاندی سے میل کچیل کو بھگا دیتی ہے، مدینہ اس طرح کی بھٹی ہے. من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا. اس حدیث کا بندہ کیا ٹرانسلیشن کرے بتائیے؟ من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا. اگر کسی میں استطاعت ہے، استطاعت ہوتی ہے بندے میں، لیکن اللہ کے رسول ترغیب دے رہے، جس کسی میں استطاعت ہے کہ وہ مدینہ میں مرے تو اس کو چاہیے وہ صرف مدینہ میں مرے. فلیمت بہا، اس کو چاہیے صرف مدینہ میں مرے. فانی اشفع، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مدینہ میں مرنے والوں کے لیے سفارش کروں گا. اسی طرح بقیع میں دفن ہونے والوں کے لیے سفارشیں ہوں گی. متعدد حدیثیں. مدینہ کے اندر جو استطاعت رکھتا مرے، وہ مدینہ میں مرے، میں محمد اس کی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کروں گا. یہ حضرت عمر نے یہ باتیں سنی ہوئی تھی. کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے. کہاں پہ؟ مدینۃ الرسول میں. مدینۃ الرسول میں. صحابہ حیران ہوتے تھے کہ شہادت کی موت مدینۃ الرسول میں کیسے آنی ہے؟ شہادت کی موت تو وہ سرحدوں پہ آنی ہے، جہاد میں آنی ہے. جب نکلیں گے باہر سرحدوں پہ جا کے لڑیں گے، امیر المومنین وہاں پہ جاتے نہیں ہیں، اور مدینہ کے اندر شہادت کی دعا کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. حضرت عمر کی نیت اتنی پاکیزہ تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کی، شہادت بھی دی، اور دی بھی کہاں پہ؟ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دے دی. رسول اللہ کی حدیث کے مصداق بھی آگے. میرے بھائیوں، مدینہ کے جو فضائل ہیں ان میں دو اور بڑی فضیلتیں. ایک یہ کہ مدینہ میں وبائی امراض، مدینہ کے بارے میں جب یہ صحابہ ہجرت کر کے آئے نا، یہ بات مشہور تھی، یہ وباؤں کی جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ مسلمانوں کی اس بستی سے وبا لے جا. کہاں لے جا؟ مشرکوں کی بستی کی طرف. اور یہاں پہ دعا کی جائے کفار کی طرف وبا لے جاؤ، ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. انہوں نے ویکسین بنانی تھی، ان کے لیے بد دعا کر دی. رسول اللہ کی سنت ہے، مدینہ سے کہہ رہے ہیں وبائیں کہاں پہ چلی جائیں؟ مشرکوں کے علاقوں میں چلی جائیں. اور اس حرم کو، اس مدینہ کو حرم قرار دینے کے بعد
یہ فضیلت مدینہ کو حاصل ہے کہ مدینہ میں طاعون اور اس قسم کی وبائیں داخل نہیں ہو سکتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر دوسری فضیلت کیا ہے؟ دجال پوری دنیا کا کوئی شہر اس سے محفوظ نہیں رہے گا، فقط مدینہ ایسا ہوگا جس میں داخلے کے وقت جب دجال داخل ہوگا سامنے فرشتوں کا پیرا لگا ہوگا۔ ایک بندہ آئے گا، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، کبھی موقع آیا تو دجال کے حوالے سے تفصیلی آپ کے سامنے گفتگو کو رکھیں گے۔ کتنا بڑا عظیم الشان فتنہ ہے، مردہ کو اس طرح تدریجن اور اس طرح شعبدے بازی کے ذریعے زندہ کرے گا کہ لوگوں کو مغالطہ ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے یہ مدینہ میں جب داخل ہونے لگے گا فرشتوں کی فوج دیکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف اشارہ کر کے ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے کہے گا یہ آخری نبی کا محل ہے، معاذ اللہ، مسجد کو محل کہے گا، میں اس محل کو آج گرا دوں گا۔ سرحد پہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فرشتوں کی فوج، مسلمانوں کا ایک عظیم الشان نیک انسان اس سے مکالمہ ہوگا، اس کی گردن کو اڑا دے گا، گردن کو اڑانے کے بعد اس کو دوبارہ کھڑا کرے گا، ہاں تو کہتا تھا کہ میں تیرے پہ غالب نہیں آ سکتا، میں نے تو تیری گردن تن سے جدا کی، تجھے دوبارہ زندہ کھڑا کر دیا۔ وہ بندہ کہے گا پہلے تو مجھے شک تھا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ کی یہ حدیث سنی ہے کہ ایک دجال ایک وقت شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، وہاں پہ ایک بندے کی گردن کو مارے گا، اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، مجھے امید ہے وہ بندہ میں ہوں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں پھر دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو قتل نہیں کر سکے گا۔ دجال اسی وقت تلوار چلائے گا، ان کی گردن لوہے کی بن چکی ہوگی، تلوار نہیں کاٹے گی، اور اس بندے اس وقت بھی ایسا نیک بندہ، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایمان دنیا سے ختم ہوتا چلا جائے گا، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا ایمان دنیا سے ختم ہوتا چلا جائے گا، لیکن ایمان ایک جگہ موجود ہوگا، اور وہ جگہ کون سی ہوگی؟ مدینہ، کیونکہ مدینہ سے ایمان شروع ہوا اور مدینہ میں واپس لوٹے گا۔ ایسے بھی رسول اللہ نے مثال دی ہے کہ جس طرح سانپ اپنے بل میں واپس لوٹتا ہے، مدینہ سے ایمان نہیں نکل سکتا۔ مدینے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اہل مدینہ کو تنگ کرے گا وہ نمک کی طرح گھل جائے گا، یہ حدیث ہے۔ جو اہل مدینہ کے اندر بدعت کو رواج دے گا وہ نمک کی مانند گھل جائے گا، اس کے اوپر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ گویا مدینہ ایک ایسا مقام ہوگا جہاں شرک و بدعات قیامت تک کے لیے سب سے کم ہوں گی، ایمان قیامت تک سب سے زیادہ ہوگا۔ محدثین، علماء، فقہاء، جتنے بھی عظیم الشان قیامت تک لوگ پیدا ہوں گے ان میں اکثریت مدینہ کی طرف ہوگی۔ تو میرے بھائیو، عقیدت کا، الفت کا، محبت کا، معدت کا محور صرف مکہ نہیں ہے بلکہ مدینہ بھی ہے۔ دو محور ہیں عقیدت و احترام کے، ہدایت کے سرچشمے دو ہیں، یا ہدایت مکہ سے آتی ہے یا ہدایت مدینہ سے آتی ہے۔ اللہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔